سر میں نے یہ پوچھا کہ جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا تھا. آپ کے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو جنسی ہانڈی بھیجی، انہیں براق کے اوپر آسمان کی سیر کروائی. آپ کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر منو سلوا اتارا. حالانکہ یہ ساری دیو مالائی کہانیاں ہیں، لیکن جب غزہ کے بچوں کی مدد کرنے کی باری آئی تو آپ کے اللہ تعالیٰ چپ کر کے بیٹھ گئے، مطلب کوئی انٹروینشن ہی نہیں کی. پسند کروں گا انشاءاللہ، میں اس کا کوشش کروں گا آپ کو جواب دوں. یہ جی جو آپ نے پوچھا نا، ابراہیم نے جب ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ پہ حملہ کیا تھا تو اللہ نے خود ہی ابابیل سے مدد پہنچائی. تو یہ ابھی فلسطین میں جو ہو رہا ہے، تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا ابھی اس وقت ہو رہا ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے. میں اس کو مانتا ہوں. تو بہت زیادہ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آزمائش ہے، ان لوگوں کی آزمائش ہے. یہ اللہ پاک نے پہلے بتا دیا ہے کہ میں آزماؤں گا. اور بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، یہ 2 دفعہ فساد مچائے گا دنیا میں، 2 دفعہ فساد مچائے گا. اس نے مچایا، اور قرآن میں آیا ہے اس نے 2 دفعہ فساد مچایا. اللہ نے ان کو پھر غرق بھی کیا، ان کی سزا بھی ملی ان کو. اس کے بعد اللہ نے بولا کہ پھر یہ اگر تم کرو گے میں پھر تمہیں سزا دوں گا، تو پھر تمہیں سزا دوں گا. پھر وہ سزا ان کو پھر ملے گی انشاءاللہ. پھر وہ وقت آئے گا. ذیشان بھائی، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غزہ کے ننھے معصوم بچوں کی آزمائش ہے، ان کی عورتوں کی آزمائش ہے، اور جی اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم، وہ اس آزمائش میں غزہ کے لوگوں کو مبتلا کرنے والے ہیں. تو نیتن یاہو صاحب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غزہ کے بچوں کو آزمانا تھا، اس لیے اس آزمائش کے اندر مبتلا نیتن یاہو صاحب غزہ کے بچوں کو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. اور نیتن یاہو جو ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. جی نہیں، وہ نہیں. ایک مسلط، جیسے ایک حکمران نیک بھی ہوتا ہے، کوئی ظالمین بھی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پاک مسلط کر دیتا ہے اس عوام کے اوپر. جب عوام بھول نا کہ کوئی بندہ یار کہ جب ہم لوگ بھول جائیں گے، رب کو بھول جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، دنیا کی طرف بھاگ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم حکمران پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فرعون کو کیا تھا، ٹھیک ہے. ایسے ہی جیسے ہٹلر کو کیا تھا یہودیوں کو مارا تھا. تب کتنے یہودی کو زندہ جلا دیا تھا نا. وہی یہودی ہے آج وہ غلبہ پا رہے ہیں. وہ اس لیے غلبہ پا رہے ہیں، ان کا موقع ہے. جب وہ یہاں سے، جب ہماری باری آئے گی تو انشاءاللہ پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے، یا ہر چیز کے پیچھے چھپیں گے. ہم وہ پتھر بھی بولے گا اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو آ کر مار. ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ذیشان صاحب، ایک جانب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، دوسری جانب آپ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں سمجھتے ہیں، پتھروں سے بلواتے ہیں کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. آپ نے یہ کہا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنا ہوتا ہے تو وہ ان کے اوپر ظالم حکمران جو ہے وہ نافذ کر دیتا ہے. اور آپ نے اس بات کو ایکویٹ کیا کہ جو غزہ کے لوگوں کے اوپر آزمائش ہے وہ ایک ظالم حکمران نیتن یاہو کی وجہ سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیتن یاہو جو ہے غزہ کے لوگوں کی آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اسرائیل کا وزیر اعظم بنایا ہے کہ تم جاؤ اور غزہ کے لوگوں کے اوپر بمباری کرو، کیونکہ میں نے ان کی آزمائش کرنی ہے. رائٹ ذیشان صاحب؟ جی